الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل رواہ البخاری۔ حاضرین، سامعین، معزز خواتین، بزرگوں، جوانوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کے بعد آخری پیغمبر، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ آج میرا موضوع ہے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور آخرت کے لیے فکر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ سے اس کے دل میں کتنا ڈرا ہے۔ میں اپنے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے۔ اللہ سے بھی ڈر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈر رہا ہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہے۔ حساب کتاب کا ڈر بھی ہے لیکن سود کھا رہا ہے۔ محشر کی ہولناکی اور خطرناکی کی پرواہ بھی ہے لیکن حرام خوری پر اڑا اور ڈٹا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں سے ایک دن ایک ایک نعمت کا سوال کرے گا۔ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی ڈیٹیل سے پوچھے گا، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ لاپرواہ ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا ہمیں اپنی تخلیق کا مقصد نہیں معلوم ہے؟ بچپن سے لے کر کے جوانی تک، اور جو لوگ بزرگ ہو گئے، گاہے بگاہی اس قرآن پاک کی آیت کو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، لِيَعْبُدُونِّي، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں اور جناتوں کی، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو بنایا ہے، سجایا ہے، اور ہر چیز کا مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے نہ تو انسان کوئی چیز بناتا ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی چیز بیکار، عبث، لہو، بے مقصد بنا دیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب الجلال نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، جناتوں کی جو تخلیق فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فین چل رہا ہے ہوا دینے کے لیے، ایسی چل رہی ہے تاکہ آپ کو ٹھنڈی ہوا ملے۔ مائک سے میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا تیز آواز میں آواز پہنچ جائے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ یہ عمارت بنی ہوئی ہے تاکہ ایک مسجد کا کام آئے اور لوگ آ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ مکان بناتے ہیں رہائش کے لیے، پین ہوتا ہے لکھنے کے لیے، موبائل ہوتا ہے کام کرنے کے لیے۔ تو دنیا کے اندر ہر چیز کا مقصد ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہماری بھی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم ہے؟ ہے معلوم، لیکن ہم لاپرواہ ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے ہی انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے۔ اب ایک انسان آپ میں سے کھڑا ہو کر کے اعتراض کرے، یا گھر جا کر کے سوچے، یا بیٹھے بیٹھے ابھی سوچنا شروع کر دیا، سوچ رہا ہوگا کہ امام صاحب یا مولوی صاحب، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے تو آل اولاد کیا کھائیں گے بھائی؟ ہماری روزی روٹی کیسے چلے گی؟ ہم اپنے بچوں کو بھوکا رکھیں گے کیا؟ اگر صرف عبادت عبادت عبادت، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اس بندے نے عبادت کا مطلب ہی غلط سمجھ لیا، اس لیے اس کے دماغ میں ایک اعتراض آ گیا۔ اپنی زندگی کو شرعی سانچے میں ڈھال کر کے گزارنا پوری کی پوری زندگی عبادت ہے۔ پوری زندگی آپ کا اٹھنا بھی، آپ استنجا کرنے جا رہے ہیں، وہاں آپ دعا پڑھ کر کے جائیں گے اور پہلے بایاں پاؤں داخل کریں گے اندر، نکلیں گے دائنا پاؤں، اور غفرانکہ پڑھیں گے، اس سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں گے، تو آپ تصور کیجئے کہ وہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ آپ کمائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دولت کمانے کے لیے جا رہے ہیں، پراپرٹیز بنانے کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ کے دماغ میں ایک بات آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، ہم اپنے پریوار کے ذمہ دار ہیں، والدین کے ذمہ دار ہیں، ان کا ہمیں خرچہ برداشت کرنا ہے، آل اولاد کو کھلانا ہمارے اوپر واجب ہے، یہ سوچ کر کے آپ جائیں، وہ آپ کا روزی کمانا بھی ایک عبادت ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کا کوئی سا بھی عمل آپ کریں گے، آپ سونے جا رہے ہیں، سونے سے پہلے آپ دعا پڑھیے، اللہ بسمک اموت و احیا، اور جو مسنون اذکار ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، اور آپ داہنے کروٹ سے شروع کر دیجیے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کے آداب سکھلائے ہیں، ان میں سونے کی یہ دعا ہے، اور ہمیں سونے کی شروعات کرنی ہے داہنے کروٹ سے۔ بعد میں آدمی کروٹ الٹتا پلٹتا رہے، لیکن شروعات جو کرنی ہے داہنے کروٹ سے، اس لیے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے اور ہمیں یہ تہذیب سکھلایا ہے، ہمارے لیے آداب ہیں، وہ ایک عبادت ہے۔ آپ سو کر کے بیدار ہوں گے، سو کر کے آپ بیدار ہو رہے ہیں، آپ پانی پینے سے پہلے، آپ جب پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں، بغیر ہاتھ دھوئے ہوئے کوئی کام نہ کیجیے، ہاتھ دھلے پھر اس کے بعد مٹکے میں یا کہیں سے آپ پانی لیجیے، یہ جناب محمد رسول اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ ہم یہ سوچ لیں کہ پیارے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، وہ عبادت ہے۔ تو آپ اگر تصورات کی دنیا میں جائیں گے اور حقیقی معنوں میں عبادت کو سمجھنا چاہیں گے، تو صحیح معنوں میں عبادت یہ ہے کہ آپ کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، روزی کمانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قربانی، نذر و نیاز، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری زندگی عبادت کی عبارت ہے، اگر آپ سوچیں صحیح معنوں میں تب۔ اس لیے میرے احباب، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، دنیا کے تمام انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، ہم نے پوری انسانیت کو اور تمام جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ابھی پتہ کی بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یا ہم نے اللہ کی عبادت کو یک طرفہ سمجھ رکھا ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کو ڈس بیلنس سمجھ رکھا ہے۔ اس کو ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائی، کیا ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے تو سمجھ جائیے، اور اگر سمجھ رہے ہیں تو صحیح معنوں میں سمجھ کر کے عملی زندگی میں اسے نافذ کیجیے۔ دوسری بات میرے بھائی، کیا ہم نے دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے، وابقیٰ، اور وہی باقی رہنے والی چیز ہے۔ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے فنا نہ ہو، کل من علیہا فان ویبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے، آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ہماری نظروں کے سامنے جتنی اشیاء، پہاڑ، سمندر، یہ زمین، یہ ہموار مٹی، یہ پورے انسان، یہ اشجار، یہ احجار، یہ جمادات، جتنی مخلوقات دکھ رہی ہیں ہمیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل من علیہا فان، تمام تر چیزیں فانی ہیں. انسان فنا ہو جائے گا، جنات فنا ہو جائیں گے، یہ جاندار، یہ حیوانات فنا ہو جائیں گی، یہ زمین، یہ پراپرٹی، یہ مکان، یہ پہاڑ، یہ سمندر سب فنا ہو جائیں گے. صرف اور صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، بس اس کے علاوہ ساری چیزیں فانی ہیں. تو میرے بھائی، ہمارا اور آپ کا کیا ہے، جب آدمی دنیا میں آیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی لمستخلف فیہ، اس دنیا کے اندر تمہیں بسانے والا ہے، خلیفہ بنانے والا ہے، جانشین بنانے والا ہے. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ تم عمل کیسے کر رہے ہو. تو میرے احباب، آپ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے عمل کرنے کے لیے کہ کیسا آپ عمل کریں گے. تو ہم کو اور آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اور آپ دنیا کے اندر ہیں، دنیا کے ہو جائیں، ہم اور آپ عبادت کا مفہوم نہ صحیح طور پر سمجھ پائے اور دنیا میں ایسے لت پت ہو جائیں کہ جو عبادت ہم نے سمجھا بھی ہے، یک طرفہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو موٹی موٹی چیزیں دنیا، سارے مسلمان سمجھ رہے کہ عبادت ہے. ہم دنیا میں اتنے لت پت ہو جائیں کہ جو واجبات زندگی ہیں یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے ان وجوبات سے ہم اور آپ ہٹ جائیں، اس طور پر ہم لت پت ہو جائیں. اور یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. آدمی نہیں غور کرتا، آدمی سوچ نہیں پاتا، آدمی یہ سوچتا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں حساب کتاب کے لیے جانا ہے. بلکہ کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو. اگر آپ کے سامنے کوئی آ جائے، کوئی کسی جوان کے پاس ایسا ہے کہ آج آپ کو مرنا ہے اور سیدھا آپ کو جنت میں جانا ہے، ٹھیک، لیکن آپ کو 25-30 سال کی زندگی اور ملے گی، لیکن اس کے بعد کچھ پل کے لیے جہنم میں بھی جانا پڑے گا. تو جانتے ہیں دنیا اتنی اچھی اس کو لگ رہی ہے نا، بھائی ابھی چھوڑ دے 25-30 سال زندہ رہ لینے دے، ہم کچھ پل کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، وہ ٹھیک ہے، لیکن مرنا بھی گوارا نہیں کرے گا. یہ ترجیح ہے، یہ ترجیح ہے کہ آدمی مرنا گوارا نہیں کرے گا. مر کر کے جنت نہیں چاہیے اس کو وہ جہنم میں صرف اتنا کہ جہنم میں پرماننٹ برابر نہیں رہنا ہے، کچھ دن کے لیے آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو 25-30 سال کی زندگی اور مل جائے گی. تو کہے گا مولوی صاحب یا ابھی فرشتہ اگر آ جائے انسانی شکل میں، رہنے دو بھائی، رہنے دو، 25-30 سال کی زندگی بہتر ہے، ارے یہاں لطف اندوز ہو جائے، تھوڑے جہنم میں جھیل لے کے جنت تو آخری ٹھکانہ بن ہی جائے گا. ایسی دنیاوی لالچ میں پڑا ہوا ہے کہ مر کر کے جنت نہیں چاہیے، جہنم میں کچھ دن کے لیے گوارا کر لے گا. یہ ہے دنیاوی ترجیح. مرنے کا نام سن کر کے آدمی تیار ہی نہیں ہوتا، مرنے کا نام سن کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے ان سے کہ وہ موت جس سے تم جائے فرار اختیار کرتے ہو، بھاگتے ادھر جاتے ہو ادھر جاتے ہو، اس ڈاکٹر کے پاس اس ڈاکٹر کے پاس، فانہ ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات کر کے ہی رہے گی چاہے جہاں رہو. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے جہاں رہو تمہیں موت آ جھپکے گی، آ پکڑے گی، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں ہمیں کیوں نہ محصور کر لو. اس لیے میرے بھائی، ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں. ہم موت سے پہلے تیاری کر سکتے ہیں، مرنے سے پہلے ہم تیاری کر سکتے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے ہم اور آپ اعمال صالحہ انجام دے سکتے. یہ ہمارے بس میں ہے، لیکن موت سے فرار اختیار کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو ہم اور آپ وہ کام اپنے ذمہ اٹھاتے ہیں جو کر نہیں سکتے ہیں، اور وہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے جس مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہم بخوبی اس کو کر سکتے ہیں، لیکن کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہو پاتا. اور آپ دیکھ لیں میرے بھائی، تیسری بات، کیا ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا کی ہر نعمت فنا ہو جائے گی؟ ابھی میں نے بتا دی یہ بات کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، تمام کی تمام نعمتیں فنا ہونے والی ہیں. چوتھی بات، کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. آدمی بسا اوقات ہی سوچتا ہے، کوئی جب چوری کرتا ہے کیمرے کو لے جا کر کے ڈھانپ دے گا،
چوری کرنے جائے گا منہ پر کالا لگا لے گا، چوری کرنے جائے گا تو رومال باندھ لے گا، ہاتھ میں تارکول یا سرسوں کا تیل لگا لے گا کہ کوئی پکڑے تو پھسل جائے، سارا انتظام کر کے چلے گا وہ۔ موٹر سائیکل سے اگر چوری کرنے جا رہا ہے تو ایک کو اسٹارٹ کیے رہے گا کہ اسٹارٹ کرے گا، چوری کر کے فوراً ہوگا، فوراً بھاگنا ہے۔ اگر گاڑی کی بیٹری چوری کرنے گیا ہوا ہے تو دوسری گاڑی اسٹارٹ کر کے بیٹری نکالوں گا، فوراً بھاگنا ہے یہاں سے۔ ایک گاڑی اگر چوری سیدھی گاڑی چوری کرنے گیا تو گاڑی چوری کرنے کے لیے زیادہ دوسری گاڑی سے جاتا ہے کہ بفرض محال اگر چوری نہیں کر پائے تو اس گاڑی میں فوراً بھاگ کے، اور وہ گاڑی اسٹارٹ ہی رہتی ہے، بھاگنا ہے، سارا انتظام کر لیتا ہے۔ بدکار شخص بدکاری کرنے کے لیے جا رہا ہے، خاموشی سے بلائے گا اور چپکے سے جائے گا، نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ کوئی اور اولاد دیکھ رہے ہیں، نہ دنیا والے دیکھ رہے ہیں، 12 بجے رات کو بدکاری کرنے کے لیے چلا جائے گا۔ تو کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارا اعمال دیکھ رہا ہے؟ ہمارے سارے اعمال کی طرف اللہ کی نظر ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہاں، کتنی شاندار ہے، تمام لوگوں کو معلوم ہے تقریباً۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ تمام دنیا کے کیمرے فیل ہو جائیں گے، تمام دنیا کے لوگوں کی نظریں اوجھل ہو جائیں گی، نظروں سے آپ اوجھل ہو جاؤ گے، دھوکہ دے دو گے، اور رات میں آپ نکل جاؤ گے، خاموشی سے آپ چوری کرو گے، چپکے سے آپ برائی کرو گے، رات کی تاریکی میں آپ ڈاکہ زنی کرو گے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ماں دیکھے نہ دیکھے، باپ دیکھے نہ دیکھے، اولاد دیکھے نہ دیکھے، بیوی دیکھے نہ دیکھے، رشتہ دار دیکھے نہ دیکھے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام تر حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، تمام تر حرکتوں کو، جو کچھ بھی ہم انجام دیں گے وہ تو علیم بذات صدور کہا جاتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ دھک دھک جو آپ سوچ رہے ہو نا، آپ کے دماغ میں جو خاکہ تیار ہو رہا ہوگا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ اپنے دل و دماغ میں جو تصورات کی دنیا میں جہاں آپ جائیں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کا بھی علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو آپ یاد رکھیں، الم یعلم بان اللہ یری، کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اگر پختہ یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو آپ یقینی طور پر اللہ سے ڈرو گے، گھبراؤ گے اور نیک عمل انجام دو گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیمرے سے آپ خوف رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ظاہر، آپ کے باطن، آپ خفیہ طور پر کوئی گناہ کریں، ظاہری طور پر آپ کوئی گناہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر آپ کے اعمال پر بڑی گہری نظر ڈالیں گے، اور ایسے فرشتوں کو لگا دیا ہے جو آپ سو جائیں گے، فرشتے سونے والے نہیں ہیں، فرشتے آرام نہیں کرتے ہیں، وہ انسان نہیں ہے، ایسی ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی ہے۔ تو اللہ کی نظر ہے، پلس ڈیوٹی اللہ نے ہمارے سوتے جاگتے، میں خطبہ دے رہا ہوں پھر بھی فرشتے موجود ہیں، آپ سن رہے ہیں فرشتے موجود ہیں، یعنی آپ کی ایک ایک حرکت کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ اللہ نے کیا نقشہ کھینچا ہے؟ جب آدمی قیامت کے دن اپنا رزلٹ اور نامہ اعمال کو دیکھے گا، بھائی یہ تو میں یار 1-2 بجے رات کو چپکے سے یہ غلطی کیا تھا، وہ جب ساری دنیا سو گئی تھی تب میں موبائل اٹھایا تھا اور سرچ مارا تھا، اس وقت میں نے دیکھا تھا، یار تو کچھ اس کو پتا نہیں ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ارے 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 میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے نہ تو کوئی چھوٹا عمل چھوڑا، نہ تو کوئی بڑا عمل چھوڑا، الا احصاها، تمام تر اعمال کو اس نے نوٹ کر لیا ہے۔ آپ تصور کیجیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ ذرے کو آپ دھول کھائیں گے نا، آپ پورا جھاڑ دیجئے، نہ معلوم کتنے ذرات، ایک ذرہ نہیں، نہ معلوم کتنے ذرات آپ کے ہاتھ میں پھر بھی لگے رہیں گے۔ ایک بار مٹی پہ ہاتھ ماریے اور جھاڑ دیجئے، دھل دیجئے، پھر بھی ذرات لگے رہیں گے، ذرہ نہیں ذرات لگے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر، ذرہ بڑا مختصر ہوتا ہے، اس کو خوردبین سے بہت غور سے دیکھو گے تب دکھے گا۔ ذرہ برابر بھی اگر کوئی شخص نیکی کیا ہوگا تو اس کو بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔
تو میرے بھائی اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. یعنی یہ جب خوف پیدا ہو جائے گا، یہ تصور آپ کے ذہن و دماغ میں ہوگا، پھر انشاءاللہ آخرت کی بھی فکر ہوگی اور اللہ کا بھی ڈر آپ کے دل و دماغ میں ہو جائے گا. کیا ہمیں سکرات الموت کا علم نہیں ہے؟ مرتے ہوئے آپ نے بہت سارے لوگوں نے مرتے ہوئے کو دیکھا ہوگا، مرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے شاید بہت دن پہلے خطبہ دیا تو میں نے بتلایا تھا، جب روح نکلتی ہے نا تو آپ اگر تھوڑا بھوٹی الفاظ میں سنیں تو حق دیتا ہے آدمی، پیشاب کر دیتا ہے بستر پر، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، دل و دماغ چکنا چور ہو جاتا ہے، ہاتھ جسم پوری باڈی جواب دے جاتی ہے، آنکھیں روح کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس کی نظروں کے سامنے سے روح چلی جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو عظیم کوئی ہستی روئی زمین پر آئی ہے، نہ قیامت تک آئے گی. اور ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں جب روح نکل رہی تھی اس وقت کیا بولے؟ لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، موت کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بخاری کے اندر ہے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ موت کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو جو پیغمبر ہمیں راہ ہدایت پر لانے کے لیے آیا ہے، جو پیغمبر روح زمین پر سب سے عظیم ہے، وہ پیغمبر کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، مرنے کے ٹائم روح نکلنے کے وقت اور زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، ان للموت لسکرات، یقیناً موت کے لیے بڑی تکلیف ہے. آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے، میں نے بتایا ہے، کبھی ہوش میں کبھی بے ہوش، ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، پیارے رسول اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں پانی میں اور نکالنے کے بعد میں پیارے رسول اپنے چہرے پر مسلتے ہیں اور یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. تکلیف کو دیکھا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کر کے بلوایا کہ میری چہیتی بیٹی کو بلا دو، میں اس کا دیدار کر لوں. آئیں اور دیکھیں، اور جب تکلیف کو دیکھ رہی ہیں، وا کر بابا ہائے بولتے ہیں مراد، ہائے ابا اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہائے ابو جان کتنی بے قرار ہے آپ. آدمی بولتا ہے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہم امتی ہیں میرے بھائی، جن سے عظیم کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جو جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں، اور جنت کی چابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو. گیٹ مین سب سے پہلے پوچھے گا ہاں کون؟ بھائی گیٹ کھولو، دروازہ کھولو، کون؟ ہم تو پیچھے سے کہیں گے میں محمد رسول اللہ کا. ہاں مجھے کہا گیا تھا کہ جب یہ شخص آئے گا تب دروازہ کھولا جائے گا. لیکن وہ پیغمبر لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات بول رہا ہے، اور آپ کی بیٹی آ کر کے دیکھنے کے بعد میں وا کر بابا، بخاری کے اندر یہ موجود ہے باقاعدہ طور پر، وا کر بابا ہائے میرے ابو جان کی بے چینی، ہائے میرے ابو جان کی بے چینی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور کان میں ایک بات کہی اور اس کے بعد کہا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، فاطمہ بیٹا آج کے بعد، یعنی آج یہ لاسٹ تکلیف ہے، آپ کے ابو کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو میرے بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مرنے والے ہیں، روح نکلنے والی ہے. کچھ صحابہ کرام آئے، عرض کرنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا بہت تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، اور میں ابھی ایک بڑے لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے کس گناہ پر میرا مواخذہ ہو جائے. جب میں نظر ثانی کرتا ہوں، نظر دوڑاتا ہوں اپنے اعمال کی طرف، تو ہمیں سفر کے حساب سے زیادہ سفر بڑا کم محسوس ہو رہا ہے. یہ ہے میرے بھائی. اس لیے ہم کو اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے، کیا ہم اور آپ موت سے بالکل لا علم ہے؟ روح نکلتی ہے نا،
روح نکلنے کے ٹائم اگر بری روح ہے، برا انسان ہے، بری کوئی عورت ہے، اس کی روح نکلتی ہے، گاؤں میں لوگوں نے دیکھا ہے، آپ کے رشتہ داروں نے بھی دیکھا ہوگا، زبان کتے کی طرح سے باہر آ جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں ایسا مارتا یا مارتی ہے کہ گھر والے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے جب خطبہ دیا تھا تو میں نے کہا تھا میرے مالک ہمیں ایسی موت سے بچانا کہ گھر والے کیا رشتہ دار بھی دیکھ کر کے بھاگ جائیں کہ ایسی درگت بن رہی ہے۔ تو ہمیں سکرات الموت کی فکر ہونی چاہیے۔ موت کے وقت جو دقت، جو رقت، جو تکلیف، جو درد، جو غم آتا ہے، اس غم کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے میرے بھائی۔ اور آپ دیکھ لیجیے کیا ہم قبر کے مراحل طے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ قبر کے مراحل، دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جو جس کو قبر نہ دبوچی ایک بار، کتنا پرہیزگار کوئی کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی کا نام لے کر کے جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر عذاب قبر سے یعنی قبر کے دبوچنے سے کوئی محفوظ ہوتا تو یہ فلاں صاحب ہوتے، لیکن ان کو بھی قبر نے دبوچا، اتنے پرہیزگار تھے۔ تو قبر کا دبوچنا، آپ کا ہاتھ کوئی اگر پکڑ کر کے مروڑ دے اور دبا دے تیزی کے ساتھ نا تو آپ ہوش حواس گنوا دیتے ہیں۔ آپ کا نس بلاک ہو جائے یا کہیں کوئی نس والا ڈاکٹر ہو اور مروڑ کر کے آپ کو کہیں سیدھا کر رہا ہو تو ایسا کھچاؤ ہوتا ہے کہ آہ کی آواز نکلتی ہے، وہ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیجیے، ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیجیے، وہ قبر دبوچنے کا انتظار کر رہی ہے۔ مرو گے آپ، من ربکا، ما دینکا، من رسولکا، ان سوالوں کا جواب آپ کو دینا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ عربی میں یاد کر لیجیے، اس سے عمل کے حساب سے آپ جواب دیں گے، ورنہ یہ تو عربی ہی میں سوال ہوگا، جو بیچارہ عربی جانتا ہی نہیں ہے، کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کیسے جواب دے گا؟ اللہ کی توفیق سے جواب دے گا، اور اللہ کی توفیق ملے گی کس کو؟ جو نیک عمل کر کے جائے گا اس کو۔ تو کیا ہم اور آپ قبر کے مراحل کو تیار کرنے کے لیے ہیں تیار؟ ابھی رات میں جنازہ اٹھا کر کے آئے ہیں، دفن کفن کر کے آئے ہیں، لیکن آنے کے بعد میں کچھ لوگ تو ریچارج ہو جاتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد میں، اور کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، یہاں بھی ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ وہاں قبر میں جائیں گے، وہاں بھی سیاست کی باتیں کریں گے، وہاں جائیں گے، وہاں بھی نہ معلوم کون کون سی باتیں کریں گے، لیکن ہمیں یہ یاد ہی نہیں آتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبر میں کسی صحابی کی جنازے کے بعد تدفین کے لیے گئے اور ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، پیارے رسول ایک لکڑی اٹھاتے ہیں، مٹی کو کریدنے لگتے ہیں، اعدوا لمثل ھذا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے صحابہ، اس دن کے لیے تیاری کرو، اس دن کے لیے تیاری کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی تیاری کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم اور آپ ذہنی اعتبار سے، عملی اعتبار سے تیار ہیں؟ اگر نہیں تیار ہے تو تیار ہو جائیے، کب کس کا جنازہ اٹھ جائے کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے میرے بھائی، محشر کی ہولناکی سے ہم کیوں لاپرواہ ہیں؟ محشر کی ہولناکی کی بھی بڑی خطرناک ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ، ایک زلزلہ آتا، ہاں بھائی 7 پوائنٹ اتنا آیا، 3 پوائنٹ اتنا آیا، 5 پوائنٹ اتنا آیا ہے، نہ معلوم کتنی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اور جس دن کا عالم یہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، رشتہ دار سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، سارے لوگ فرار اختیار کر رہے ہوں گے کہ کہیں کوئی ایک نیکی کا سوال اور مطالبہ نہ کرے۔ وہ دن اتنا خطرناک اور اتنا ہولناک ہوگا، اتنا پرخطر ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ جن کے پیٹ میں بچہ ہوگا، یعنی ایسا تو نہیں کہ دنیا جب قائم ہوگی تو پیٹ میں بچہ نہیں ہوگا، وہ اس وقت کی عورتوں کے پیٹ میں بچہ ہوگا، وہ مارے خوف اور کے، مارے ہراس کے اور مارے غم کے ان کا بچہ، ان کی نسیں ڈھیلی ہو جائیں گی اور بچہ ساکت ہو جائے گا۔ ان کی جسمانی نسیں اتنی ڈھیلی جب ہوتا ہے، اگر آپ کوئی دیکھ لیجئے کہ ابھی کوئی مر رہا ہے یا کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، انتقال کی خبر آئے یا کوئی بات آئے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل کو کسی نے کوٹ کر کے دوبارہ لگا دیا ہے،
ہاتھ پاؤں میں سکت نہیں رہ جاتی ہے, ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں بچتا. بھائی آپ سب کا تجربہ ہوگا, آپ مٹھی باندھیں کہ پاور نہیں لگے گا. کب؟ جب اگر کوئی تکلیف دہ رپورٹ آتی ہے تب. اور محشر کی ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی کہ اس کو دیکھ کر کے دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی, کہاں گیا کچھ نہیں یاد ہے. اور جو حمل والی عورتیں ہوں گی, وَتَضَعُ كُلُّ حَمْلَهَا, اور جو حمل والی عورتیں ہوں گی ان کی حمل ضائع ہو جائیں گے, ساقط ہو جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اتنا خطرناک ہے. وہ اتنا ہولناک اور اتنا پرخطر دن ہوگا کہ جس دن انبیاء کرام, آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, تمام کے تمام پیغمبر اللہم نفسی اللہم نفسی, نہ ماں نہ اولاد نہ بچے نہ امت نہ کوئی اور نہ بیٹا نہ بہو, کوئی نہیں یاد آئے گا, خالی اپنے آپ کو بچائے گا. یا اللہ مجھے بچا لے, اللہ مجھے بچانا. اتنا خطرناک ہوگا. اس دن سے ہم اتنے لاپرواہ ہیں میرے بھائی. اگر لاپرواہی کی زندگی گزارو گے تو ایسے جیسے زندگی آپ گزار رہے ہو نا, ایسے ہی گزارتے رہو گے, اور ایک دن آئے گا, موت آئے گی اور آپ کو اچک کر کے لے کر کے چلی جائے گی. پھر اس کے بعد میں کندھے پر اٹھائیں گے, اب آپ جانو آپ کے اعمال جانے, لے جا کر کے کفن دفن کر کے لے آئیں گے. اور مرنے کے بعد میں پیارے رسول کا بھی فرمان ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے دفن کر دو, اور مرنے کے بعد بھی کوئی رکھنا بھی نہیں چاہتا. جتنی جلدی ہو سکے لے جا کر کے آپ کو کہیں جہاں بھی مرے گے آپ کفن دفن کر کے آ جائیں گے آرام سے. پھر یہ دنیا چلتی رہے گی, لوگ کھاتے پیتے رہیں گے, قورمہ بریانی چلتا رہے گا, روٹی بوٹی سب چلتی رہے گی, اور آپ کو کفن دفن کر کے آ جائیں گے. کوئی دنیا کو پرواہ نہیں ہوگا. آپ جانے, آپ کے اعمال جانے. لحد تک آپ کی تعظیم کر دی, اب آگے آپ کے اعمال جانے. بس اتنا ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے وقت ہو رہا ہے تقریباً, لیکن ایک بات اور بتا دے رہا ہوں, باقی دیکھتا ہوں بعد میں انشاءاللہ. برے اعمال انجام دینے والوں کا جہنم انتظار کر رہی ہے. برے اعمال انجام دینے والوں کا جہنم انتظار کر رہی. آؤ, اور جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہی ہے. اور جہنم اتنی بھوکی ہے نا, آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ نے سنا ہے, بس اتنا میں بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. جہنم اتنی بھوکی ہے کہ جہنم کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پاؤں لے جا کر کے جہنم میں رکھ دیں گے. قط اللہ بس بس بس, ورنہ جہنم ابھی اور. جہنم کیا کہ حل میں مزید اور کچھ ہے. جب جہنم کے اندر سارے انسان جنات جو پاپی ہے سب بھر جائیں گے, تب بھی جہنم کہے گی حل میں مزید, کیا کچھ اور ہے, کیا کچھ اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پاؤں لے جا کر کے جہنم میں رکھ دے گا. ہائے, اتنی خطرناک ہے جہنم. جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم میں قط بس میرے مالک, بس سب کچھ نہیں چاہیے. اتنی بھوکی ہے. تو جو برے اعمال انجام دینے والے ہیں ان کا جہنم انتظار کر, بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی ہے. تو اگر آپ چاہو تو اعمال صالحہ انجام دے کر کے, اگر آپ چاہو تو یہ دنیا میں اللہ رب الجلال نے ہمیں پیدا کیا ہے, جو ایک وقت دیا ہے, اس خالی وقت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 60 70 سالہ کی جو ہمیں زندگی دی, 20 30 سالہ کی جو زندگی ہمیں ملی ہے, ان ایام میں ہم اور آپ چاہیں تو محشر کی تیاری کر لیں, قبر کی تیاری کر لیں, اللہ کے پاس حساب و کتاب دینے کے لیے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے. اور ایک ایک نعمت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دنیا میں ایک نعمت, آنکھ نعمت, زبان نعمت, دماغ نعمت, پورے اعضاء نعمت, باڈی نعمت, بیوی آل اولاد نعمت, مکان اور زمین پراپرٹی نعمت, ساری نعمت, یہ ہوا پانی آکسیجن نعمت. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن تم سے تمام تر نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, تمام نعمتوں کے بارے میں, ایک نعمت بھی چھوٹے گی نہیں. تو تمام تر نعمتوں کے بارے میں ہمیں سوال کا جواب دینا ہے, ہم نے کس حد تک تیاری کی ہے. بس میرے بھائی اتنی سی فکر آپ کے لیے کافی ہے. باقی انشاءاللہ ضرورت اگر محسوس ہوئی تو اور آپ کو بتلاؤں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد اس دنیا کے اندر ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جیسی زندگی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے, اور جیسی زندگی گزار کر گئے. شریعت کے تقاضوں کے مطابق اللہ ہمیں نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قبر سے پہلے اور محشر سے پہلے اور اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں ہماری باقی زندگی ہے ان زندگی میں
ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔